یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل، امام کی صحت و سلامتی، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں۔ اس دعا کی استجابت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ چونکہ یہ ادارہ علمیہ ہے اور معصوم کا فرمان ہے کہ طالب علم وہ عظیم شخصیت ہوتی ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور جب یہ قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے، میرے ملائکہ اس قبرستان سے عذاب روک دو، میرے دین کا جاننے والا اس قبرستان سے گزر رہا۔ اور میں نے ایک روایت کو پڑھا ہے دوستو کہ بی بی طاہرہ سیدہ کونین بطول عذرا فرماتی ہیں کہ جو شخص میرے بابے کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، میری نگاہ میں وہ میرے حسن اور حسین جیسا ہے۔ چونکہ یہ ادارہ علمیہ ہے اور یہ آپ کے تعاون، آپ کی مدد سے چلتا ہے، اور یہ خیال رکھنا یہاں جو کچھ آپ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ اس کا اجر فقط آخرت میں نہیں، یہ ہم بتانے والے تھوڑی سی ڈنڈی باتیں ہیں، جو کچھ آپ یہاں خرچ کرتے ہیں آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اللہ اس کا دنیا میں بھی بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا سب سے گزارش ہے کہ آپ اس مدرسے کے لیے اپنی مدد و امداد چندہ کی صورت میں جو مدرسے کے ادھر طلبہ وغیرہ بیٹھے ہیں وہ وصول کر لیجئے۔ یہ میرے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا، اور اللہ آپ سب کی مدد و نصرت کریں۔ چند نوجوان کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی ذرا مدرسے کی مدد و نصرت کے لیے، اور صلوات کے ساتھ آپ میری اس بات کی اگر تائید کرتے ہیں کہ واقعی اس ادارہ علمیہ کی مدد و نصرت حق رکھتی ہے تو مل کے پوری طاقت کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ جوبوں میں بھی پاکٹوں میں بھی ڈالتے جائیں اور صلوات بھی آواز بلند پڑھتے چلے جائیں۔ ہائے ڈھیلی صلوات پڑھی ہے آپ نے، مل کے ایک بلندر صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص حضرت آیت اللہ مفسر قرآن علامہ شیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بلندر صلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر محبت اہل بیت جیسی نعمت عطا کی ہے یہ عطائے پروردگار ہے شیعہ ہونا عزادار ہونا مومن کہلوانا مکتب اہل بیت کا پیروکار کہلوانا یہ آپ کی اور میری ذاتی کاوش نہیں ہے آپ کا اور میرا ذاتی کمال نہیں ہے میرے اللہ کی عطا ہے بقول پیغمبر اللہ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اسے آل محمد کا محب بنا دیتا ہے اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے اور یقین جانی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مکتب اہل بیت کی ارزش قیمت اہمیت عزت توقیر کیا ہے یہ ہمارے لیا کے علاقے میں کوئی 1-2 ہفتے پہلے ایک بی بی فوت ہوئی اس کا جنازہ ہوا جنازے کے بعد لوگوں نے اٹھایا جنازہ اور بھاگ پڑے کتنی ضرورت ہوتی ہے اس مرنے والے کو اللہ کے ساتھ رابطے کی دعا نہیں مانگی فاتحہ نہیں پڑھی کا ضرورت نہیں ہے مانگنے کی یقین جانے مجھے جب وہ خبر ہوئی تو اتفاق ایسا تھا کہ انہی کے خاندان میں ایک مومنہ بی بی کی برسی کی مجلس پہ مجھے جانا تھا تو وہاں پر دوران مجلس میں نے یہ جملہ کہا مجھے فخر ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں مجھے فخر ہے کہ میں حسین ابن علی کا عزادار ہوں مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے 14 معصوم عطا کیے مجھے فخر ہے کہ اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک مجھے ایسے امام عطا کیے دعا رابطہ ہے بندے کا رب کے ساتھ
شیعوں تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے تجھے 14 زبانیں عطا کی ہیں۔ کوئی میری گل سمجھ آنی؟ 14 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ 14 زبانیں اللہ سے رابطہ چاہتا ہے۔ علی کا لہجہ، مجتبیٰ کا لہجہ، فاطمہ زہرا کا لہجہ، حسین شہید کربلا کا لہجہ، زین العبا کا لہجہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، میں اس وقت امام مدرسے کے اندر آیا کہ 300 روپے میں امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ مل سکتی ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ آپ حیران ہوں گے شیعان حیدر قرار، چونکہ ہمیں مفت میں سب کچھ ملا ہے نا، ہمیں اس کی ارزش ادا نہیں کرنا پڑی ہے، ہمیں گھر نہیں لوٹانا پڑا، ہمیں بچے نہیں دینے پڑے، ہمیں گھر بار نہیں دینا پڑا، ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑا، ہمیں قیمت نہیں دینی پڑی اپنی تشیع اور اسلام کی، اس لیے شاید ہمیں اتنی قدر نہیں ہے۔ حیران ہوں گے، جرمن کا ایک کمیونسٹ ہے جو جاتا ہے ریسرچ کرتا ہے قرآن پر، نہج البلاغہ پر، صحیفہ سجادیہ پر۔ کتنے خوش نصیب ہو جن کے امام کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو زبور آل محمد کہا گیا ہے۔ وہ جرمن کمیونسٹ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پہ کام کرتا ہے، ان کی ٹرانسلیشن کرتا ہے انگلش میں، اور یورپ کے ہسپتالوں میں جا کر اس انگلش میں لکھی ہوئی صحیفہ سجادیہ کو بیماروں کو دیتا ہے۔ آپ جملہ سنیں گے ذرا اگر توجہ کریں گے، اور وہ بیماروں کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ کا انگلش ترجمہ جب دیتا ہے تو ساتھ کہتا ہے، او بیمار، جہاں تجھے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے وہیں پر زین العابدین کی دعا کی ضرورت ہے۔ اس انداز میں کام ہو رہا ہے۔ مکتب اہل بیت سمجھے کیسے چلا آگے، کیسے پروان چلا۔ اور وہ ایک جملہ لکھتا ہے جو میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے زین العابدین عام شخصیت نہیں ہے، ماہر نفسیات ہے۔ یہ اس شخص کے کلمے، ماہر نفسیات ہے۔ کیوں ماہر نفسیات ہے؟ کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص زین العابدین کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ کرے، اللہ اس دعا کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس دعا میں وہ طاقت ہے، اس دعا میں وہ اہمیت ہے۔ آج کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اور شیعان حیدر قرار لازم ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، آپ کے ائمہ کا کلام ہو۔ جائیے تاریخ پڑھی، آسان نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ابھی مسکین صاحب ایک شاعر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے موضوع کو بھی ادھر ہی لے جاؤں۔ آسان نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کیسے تشیع پھیلی، کیسے دین پھیلا؟ کیا آسانی تھی امام زین العابدین کے لیے کہ جہاں مرضی یا مدرسہ بنائیں، مسجد بنائیں، واز کریں، درس دیں، مجلس پڑھیں؟ نہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، 2 دن کا جلسہ ہو رہا ہے ادارے کا، آپ کو بلایا گیا، صبح سے لے کر شام تک مفکر، علماء، واعظین، خطبہ آپ کو آل محمد کے علم سے روشناس کریں گے۔ پھر شام ہوتے ہی آپ کو علی ابن ابی طالب کے لبوں سے نکلے ہوئے دعائے کمیل کے ذریعے اللہ سے رابطہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد علامہ سید محمد تقی نقوی خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، پھر وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے فقہ اہل بیت اور مذہب آل محمد کی روشنی میں۔ اور پھر کل جمعے کا دن جب طلوع ہوگا، پھر علماء اور واعظین آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں تمہیں بتانے والے، کاش کوئی پوچھنے والا ہو۔ اور اس زمانے کو یاد کرو جہاں پوچھنے والے تھے لیکن بتانے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اب تاریخ تشیع کو ذرا پڑھیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ تاریخ تشیع پڑھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد سب سے بڑی مشکل آل رسول پہ یہ آئی۔ امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام جن کا عالم کم سنی تھا، جب شام سے قیدیں رہا ہوئیں اور اہل بیت مدینہ پہنچے، ہمارے ممبروں سے کیا بیان ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ بہت بڑی کجروی ہے۔ ابھی آ رہے ایام جناب سیدہ، آپ کے ممبروں سے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے سنا ہے، جب مسائب میں آتے ہیں تو کہتے ہیں 3.5 گھنٹے بی بی چپ کر کے کھڑی رہی۔ تہمت ہے جناب سیدہ پر، بی بی چپ کر کے کھڑی نہیں رہی،
3.5 گھنٹے بی بی اپنے بابے کے دربار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی وہ تصویر بتاتی رہی جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ بھیجا تھا۔ اس کو پڑھیے، خطبہ فدق پڑھیے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، اپنے پڑھنے والے احباب سے ڈیمانڈ کیجئے۔ مدارس کے علماء، جب مدارس میں جلسہ ہوتا ہے علماء کو موضوع دیجئے، ہمیں بی بی کا خطبہ فدق سنائیں۔ مومنین آپ حیران ہوں گے کتنا مشکل لمحہ تھا۔ 30 عورتوں کے جھرمٹ میں نبی کی بیٹی اپنے بابے کے دربار میں اس وقت گئی جب دربار پیغمبر اور مسجد نبوی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور بی بی نے 3.5 گھنٹے وہاں پر خطبہ دیا جس کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا، اپنے نانا اپنے بابا محمد کی رسالت کا ذکر کیا، اپنے شوہر علی کی ولایت کا ذکر کیا، اور کمال یہ ہے ایک ایک عبادت کا ذکر کر کے میری آقا زادی نے مدینے والوں کو سمجھایا۔ نماز واجب ہے تو فلسفہ نماز کیا ہے، روزہ واجب ہے تو فلسفہ روزہ کیا ہے، حج واجب ہے تو فلسفہ حج کیا ہے، غیبت حرام ہے تو فلسفہ حرام کیا ہے، شراب حرام ہے تو فلسفہ کیا ہے۔ اور پھر بی بی نے لوگوں کو باور کرایا۔ بھرے دربار میں کھڑے ہو کر بی بی نے یہ جملے کہے، الحمدللہ الذی جعل امامتنا نظاما للملہ۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہماری امامت کو ملت کا نظام قرار دیا۔ اس کو سمجھیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہماری امامت اور ولایت کو نظام ملت اور فرقوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور وہ آسان لمحہ نہ تھا جب میری آقازادی کے یہ جملے چیر گئے لوگوں کے کلیجوں کو، جب کہا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں، ابھی محمد المصطفیٰ، میں وہ ہوں جس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے، میں وہ ہوں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، میں وہ ہوں جنہوں نے لوگوں کو طرز عبادت سکھایا ہے۔ اور ایسی ہی مشکل تھی امام زین العابدین پر، اس سے بھی زیادہ مشکل کہ امام کو خطبہ دینے کی اجازت نہ تھی، امام کو مدرسہ بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ کیا سازش تھی؟ چاہتا تھا یزید اور یزید کے کرندے کہ جب امام زین العابدین خطبہ نہیں دیں گے، واعظ نہیں کریں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے گا، آل محمد کی دین اور ان کی شریعت اور ان کی باتیں نہیں پہنچ پائیں گی لوگوں تک، اور بنو امیہ راج کرے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں شیعہ حیدر کرار کتنے خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے زین العابدین جیسا حکیم مولا عطا کیا۔ اس کو توجہ سے سنیں، امام نے کیا کیا؟ دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدا، مصر سے، لبنان سے، ایران سے، عراق سے، عرب سے، عجم سے، ہر سال کچھ غلام جن کی روایتوں میں تعداد مختلف ہیں، 15 20 40 50 خرید کر لاتے ہر سال۔ اور کیا کرتے؟ یزیدی سمجھتے کہ امام کاروبار کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کام کاج کے لیے غلام لا رہا ہے، اور امام پورا سال انہیں اپنے گھر میں رکھ کر ہاتھوں سے نوالے کھلا کر نان محمد کا دین سکھاتے ہیں۔ داد علی کی علم کی پیاس بجھاتے، اور جب عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا نا، امام انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے اور فرماتے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ، مصر سے آئے ہو مصر جاؤ، لبنان سے آئے ہو لبنان جاؤ، ایران سے آئے ہو ایران جاؤ، عرب سے آئے ہو عرب جاؤ، عجم سے آئے ہو عجم جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ مولا ہم کیا کریں؟ امام پہلا اعلان کرتے، توجہ کرنا، جاؤ زین العابدین نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ آئے تھے غلام بن کر، جاؤ آزاد ہو کر، لیکن یہ خیال رکھنا جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹ کر جاؤ، جو میں نے سکھایا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ کیوں پھیلی ہو؟ زندہ زندہ
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अपने मौला की जात पे पूरी ताकत के साथ एक बुलंदर सलावत पढ़ सल्ली अला मुहम्मद। मुतवज्जे बैठे मेरी बात पर। नतीजा क्या निकला? ये 61 हिजरी से काम शुरू हुआ, 95 हिजरी 25 मुहर्रम, ये कौन सा रोज है? शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिन है। दुनिया के बेनस्ल शख्स ने मेरे मौला को ज़हर दिया। चरागे इमामत गुल हो रहा था और मसनद इमामत पे बाक़िरुल उलूम बैठ रहा था। ये कौन बाक़िरुल उलूम है? जो 61 हिजरी से अपने बाबा के साथ मकतब आले बैत को दुनिया तक पहुंचाने में मुसलसल कोशिश कर रहे थे। जब बैठे, और ये वो दौर था दोस्तों कि जब बनु उमैया कमजोर हो रहे थे, बनु अब्बास उनके साथ जंग लड़ रहे थे, और ये ताकत और इक़्तिदार और तख्त के लिए लड़ रहे थे। मोहम्मद बाक़िर और उसका बाबा लोगों को मोहम्मद वाले मोहम्मद का दीन पहुंचा रहा था। ऐसे लायक शागिर्द, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, ऐसे लायक शागिर्द आपके आइमा ने तैयार किए। क्यों हम कहते हैं कि एक मदरसा नेमत खुदा है? यह आसानी से नहीं होता है काम। आप मदरसे को उसकी ईंटों, उसके कमरों से मत शुमार करें। ये इदारा, ये इमाम का घर, ये इमाम सादिक का घर, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मदरसा, इसका सबसे बड़ा कमाल है कि इसके अंदर आने वाला अगर बाशऊर है तो कम अज कम इतना तो सीख ही जाएगा कि मोहम्मद के दीन में हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। और ये सबसे बड़ा फर्क है मकतब आले बैत का दूसरे मज़ाहिब के साथ। हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा, हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा, ये मंशूर मकतब आले बैत है। कितने लायक शागिर्द पैदा किए, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखना। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सकफी, जानते हो ये कौन शख्स है? ये 3 इमामों का शागिर्द है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम मोहम्मद बाक़िर का और इमाम जाफर सादिक का। थके तो नहीं हुए बैठे? और ये कैसा शागिर्द है माशाअल्लाह। ये जो मजमा, ये खवास का मजमा, यहाँ हर शख्स नहीं आता। मैं आप खवास से माजरत के साथ बात करना चाहता हूँ। कितनी जिंदगी गुजर गई है उलमा के कुर्ब में बैठते हुए, वक्त गुजरा है ना। हर साल सेवे के जलसे की तारीख हमें याद रहती है, मखजन के मदरसे का जलसा हमें याद रहता है, सुल्तानुल मदारिस का जलसा हमें याद रहता है। उलमा की कुर्ब में बैठने वाले, कितनी हदीसें याद हैं आप सबको। मैं ऐसे अशखास से बात नहीं कर रहा कि जो कहते हैं नारा मार और जन्नत से पार। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो जन्नत को अमल के जरिए लेने का अकीदा रखते हैं। कितनी हदीसें याद हैं? मौला अली के कितने फरमान, नाजुल बलागा के कितने खुतबे याद हैं? मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, अपने लिए भी और आपके लिए भी एक बात अर्ज कर रहा हूं कि मुमकिन है हमारी फिक्र बेदार हो जाए। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सकफी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मदरसे में तैयार हुआ था, 46,000 हदीसों का हाफिज था। कितने हजार? सारे बोलो जिनको अल्लाह ने ज़बान दी। कितने हजार? 46,000 हदीसों का हाफिज। ज़ुरारा बिन आजुन 30,000 हदीसों का हाफिज। और इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते थे अगर अबू बसीर, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम और ज़ुरारा न होते तो लोगों तक आले मोहम्मद की फिक़ह न पहुंच पाती। और मैं हैरान हुआ इस कलाम को पढ़ के। इमाम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, ज़ुरारा मेरे पास आना। बहुत लायक शागिर्द था इमाम का, बहुत काबिल शागिर्द। ज़ुरारा मेरे पास आना, ज़ुरारा मस्जिद नबवी जाना, मेरे नाने मोहम्मद का मिंबर खाली मिलेगा, उस मिंबर पर बैठकर मदीने वालों को हमारी फिक़ह बताना। हम तो मजलिस में 2 शरई मसले बयान करें, लोग कहते हैं मजलिस फेल हो गई है। हमारे यहाँ तो मेयार ये है ना, किस्सा हो, कहानी हो, बनावट हो, तसन्नो हो, तो हमारे यहाँ मजलिस है। अगर इमाम सादिक की फिक़ह बयान हो, वुज़ू का मसला बयान हो, गुस्ल का तरीका बयान हो, तो कहते हैं क्या पढ़ा है इसने, तो हमें तो खाम खा टरका के चला गया। इमाम
محمد باقر علیہ السلام کے اس جملے پہ غور کرنا مومنین کرام. امام علیہ السلام نے فرمایا اے زرارہ مسجد نبوی جایا کرو, میرے نام محمد کا ممبر مسجد نبوی میں پڑا ہے, اس پر بیٹھ کر مدینے والوں کو ہماری فقہ سنایا کرو, اس لیے کہ میں محمد باقر یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بھی مل کر ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات. اب آپ میری طرف توجہ رکھیں, بندے آتے جاتے رہیں گے, مجلس سے ہر کسی نے آنا, آپ کی توجہ میری طرف ہو, کوئی لفظ آیا نہ ہو جائے. جایا کرو میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھا کرو. اور یہ کون سے شاگرد تھے؟ ایک نام ابھی لیا ہے, مسکین صاحب نے جلدی میں وہ اشارہ کر کے گزر گئے. ایک شاعر تھا, مداح آل بیت تھا, اور اگر اسے میں ذاکر کہوں تو بے جا نہیں ہوگا, حقیقی ذاکر وہی تھا. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھر اپنے جد کے مدح سننے کے لیے اسے بلاتے. قناعت لگتی, ایک طرف خانوادہ امام ہوتا, ایک طرف امام اور امام کے اصحاب بیٹھتے, اور کمیت اسدی کو امام فرماتے. کمیت میرے جد کے ممبر پر بیٹھ کر مجھے میرے دادا علی کی شان سناؤ. اس کا مطلب یہ ہے دوستو, فضائل اہل بیت پڑھنا آرزو معصوم ہے, مدحت اہل بیت آرزو امام ہے. فرماتے تھے کمیت بیٹھ جاؤ میرے نانا کے ممبر پر, میرے دادا کے ممبر پر, اور مجھے میرے دادا اور جد کی شان سناؤ. پتہ نہیں کتنی دیر وہ امام کی شان بیان کرتا, اور اتنا قابل تو تھا نا کہ جس کو سننے کے لیے محمد باقر ہوتا, محمد باقر ہوتا. امام محمد باقر جب وہ مدحت آل بیت بیان کر چکا, امام علیہ السلام نے بلایا, کمیت میرے پاس ہو, ایک تھیلی, میری طرف توجہ رکھیے گا دوستو, ایک تھیلی اٹھا کر امام نے درموں کی بھری ہوئی تھیلی کمیت کے سامنے رکھی. 1,00,000 درہم تھے اس کے اندر. یوں جب تھیلی ہے, مولا یہ کیا ہے؟ توجہ رہے, یہ کیا ہے؟ کمیت یہ درموں کی تھیلی, اس میں 1,00,000 درہم ہے. مولا میں نے آپ کی جد کی مدح درموں کے لیے تو نہیں کی ہے, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا ہے. کمیت ہم نے یہ درہم تجھے اس مدحت کے بدلے میں دیے کب ہے؟ یہ تو دیے ہم نے تیرے گزر و اوقات کے لیے, اس کا انعام تو جنت ہے. کوئی بڑا ہی سیانہ ذاکر تھا, مسکرا کے عرض کرنے لگا فرزند رسول اگر اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لوں تو مجھے عطا کرو گے؟ امام نے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لیجئے, اور اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دو. میری نگاہ میں درہموں کی قیمت تھوڑی ہے, تیرے بدن سے مس شدہ کرتے کی قیمت زیادہ ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دورے تو نہیں بیٹھے, ایسے لائق شاگرد پیدا کیے. 18 سال کا تھا حشام. ہمارے 18 سال کے بچوں کو خبر ہی نہیں ہوتی, انہیں تو آئی فون اور ویوو اور فلاں فلاں سے ہٹ کر پتہ ہی نہیں ہے جی. وہ تو دنیا کے شغلوں میں غرق ہیں. 18 سال کا نوجوان تھا, اور اتنا لائق تھا کہ لوگ امام صادق کو اٹھ کر ملتے تھے, اور امام اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے لائق لوگ پیدا کی. ابو بصیر معمولی شخص نہیں تھا, جس کے علاقے کے لوگوں نے آ کر امام کو کہا مولا ہم دور دراز رہتے ہیں, آپ تک نہیں پہنچ پاتے, دین کا مسئلہ پوچھنا ہو سمجھنا ہو, مولا آپ تک آتے ہوئے بہت وقت درکار ہے, کیا کریں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں رہتا ہے؟ کیا عظمت ہوگی امام کے اس بیان کے اندر, کیا پاکیزگی ہوگی امام کے اس لہجے کے اندر, اور کیا عظمت بیان ہوئی ہوگی ابو بصیر کی, جب امام صادق نے کہا ہوگا کیا تمہارے علاقے میں
میرا ابو بصیر نہیں رہتا؟ ہاں مولا رہتا ہے۔ فرمایا پھر آج کے بعد ہماری فقہ کا مسئلہ، ہماری دین کا مسئلہ ابو بصیر سے پوچھنا۔ جعفر صادق وعدہ کرتا ہے جو وہ بتائے گا وہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہی ہوگا۔ اور اب نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یہ محنت تھی امام زین العابدین سے شروع ہوئی، امام محمد باقر، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام صادق نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تشیع کی نہیں۔ اصل شیعہ وہ ہے جو اللہ کی توحید، محمد کی رسالت اور 14 کی ولایت کا قائل ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے۔ جی اسلام اور شیعت دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی کچھ احمق لوگ کہتے ہیں جناب وہ مسلمان ہے اور ہم شیعہ ہیں۔ نہیں، اسلام کا حقیقی چہرہ تشیع کے اندر نظر آتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، اب ذرا اس زمانے کی بات چلو کر دوں، ایک جملہ عرض کر دوں۔ فلسطین میں اہل سنت کی مدد کون کر رہا ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں وہاں سب اہل سنت رہتے ہیں، اور ان کی مدد کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے محمد کے بعد جن کی مدد علی حیدر کرار نے کی۔ یہ علی کی سیرت ہے، یہ مدد کسی شخص کی نہیں ہے، یہ مدد کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلام کی مدد ہے۔ اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کے دور میں اور فلاں کے دور میں اور فلاں کے دور میں فلاں کی مدد و نصرت کیوں کی تھی۔ یاد رکھنا، علی نے کسی شخص کی مدد نہیں کی، علی محمد کے دین کا وارث تھا، اور وارث اپنی کھیتی کو اجڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے نا کہ اسلام کا حقیقی وارث علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے۔ آج سید حسن نصر اللہ حفظہ اللہ، آج رہبر معظم، آج آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی، آج یہ علماء آپ کے پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ کل جہادوں میں مصروف رہے؟ آج کہاں گئے؟ آج کہاں گئی؟ ان کی زبانیں بند ہیں۔ آج کیوں نہیں جلوس نکلا؟ آج کیوں نہیں لوگوں کے سامنے آئے؟ آج کیوں نہیں گھروں سے نکلے؟ آج کیوں نہیں جہاد کے نام پہ چندہ اکٹھا ہوا؟ اس لیے کہ ان کو ذات کے ساتھ محبت تھی، اسلام کے ساتھ نہیں۔ جن کو اسلام کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کی خاطر لڑنے والا سنی لڑ رہا ہے یا شیعہ لڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ آج اگر شیطان بزرگ یہود و ہنود کو کسی طرف سے مخالفت اور مزاحمت کا سامنا ہے تو علی حیدر کرار کے ماننے والوں سے ہے، اس لیے کہ یہودی خیبر کے میدان کو نہیں بھولا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کل اگر خیبر کا دروازہ ابو طالب کے بیٹے نے اڑایا تھا تو آج بھی اسرائیل کے یہودیوں کا مقابلہ کوئی علی کا بیٹا ہی کرے گا۔ اور یہ ہے آپ کے اللہ اکبر یا رسول اللہ، جتنی رب نے طاقت دی ہے علماء کی حفاظت کے لیے بلند صلوات حمد آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات، یہ آپ کے آئمہ کا کمال ہے۔ اور آج دنیا کے سامنے تشیع کا جو خوبصورت چہرہ واضح کیا ہے وہ انہی علماء نے کیا ہے جو امام صادق کی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں تھوڑا بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ امام صادق نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ حیران ہوں گے یہ شاگرد 4000 شاگرد کہاں سے آگئے بھائی؟ کہاں سے تیار ہو گئی یہ 4000 شاگرد؟ سنتے ہیں نا آپ کتابوں میں
آج غیر مسلم ریسرچ کر رہا ہے آپ کے امام صادق پہ. سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام نامی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. 25 سکالر نے مل کے لکھی ہیں، جن میں 2 مسلمان ہیں، 23 غیر مسلم ہیں. اور لکھنے والے لکھتے ہیں خوش نصیب ہے وہ قوم جس کو اللہ نے جعفر صادق جیسا امام عطا کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات. 4000 شاگرد امام کی جو کلاس ریاض الجنہ میں لگتی تھی. حاجی صاحبان میری گواہی دیں گے. روضہ پیغمبر کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پر علم کی پہلی شمع جلانے والا جعفر صادق. اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد امام صادق نے رکھی. 4000 شاگرد. مومنین اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو بتا کے گھروں سے بھیجیں، میرے بیٹے یہ جو تیرے ہاتھ میں بایو کیمسٹری فزکس یہ الجبرا یہ ریاضی یہ حیات یہ فلاں فلاں ہے، یہ دنیا کو جا کر سمجھا دو یہ کسی کا کمال نہیں، یہ امام جعفر صادق کا کمال ہے. میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن یہ جملہ سنیں. 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے. 4000 شاگرد مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. ماشاءاللہ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے مل کے بلندر صلوات پڑھے محمد و آل. میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوست؟ کتنے ہزار شاگرد؟ سارے اپنی زبان سے بولو، لفظ ادا کرو. کتنے ہزار شاگرد؟ 4. اچھا کمال کیا تھا؟ 4000 شاگرد پڑھنے آتے، زبانیں الگ، موضوع علم الگ. کسی کا حیات، کسی کا الجبرا، کسی کا فزکس، کسی کا کیمسٹری، کسی کا بایو. کوئی حیات پہ، کوئی جرمیات پہ، کوئی ارضیات پہ، کوئی کلیات پہ. اور زبانیں کسی کی عبرانی، کسی کی لاطینی، کسی کی فرانسیسی، کسی کی ہندو، کسی کی پرشین. اور کمال یہ تھا کہ پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق. صبح کی نماز کے بعد میرے مولا اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھے، جس کے لیے اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. ممبر کا حقیقی وارث باب مدینۃ العلم کا بیٹا اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھا، کوئی ہاتھ میں کتاب نہ ہوتی. 4000 شاگرد امام کے سامنے بیٹھے، ہر شاگرد اپنی زبان میں اپنے موضوع پہ سوال کرتا، زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں اسی کے موضوع پہ جواب دے دیتا. یہ کمال تھا. پھر امام نے کیا کیا یہ ذرا سنیے گا. اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجئے، اپنے پی ایچ ڈی سکالر پیدا کیجئے. اپنے بچوں کو آپ شیعہ کیوں نہیں بیوروکریٹس بنتے؟ آپ کے وکیل کیوں نہیں بن رہے؟ آپ کے ججز کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر بنائے، وکیل بنائے، بیوروکریٹس بنائے. ہر ادارے میں بھیجیں اپنے بچوں کو. شیعت کی بقا اسی میں ہے کہ جب ایک ہی ادارے میں علی جن ولی اللہ پڑھنے والا بھی بیٹھا ہو اور دشمن علی بھی بیٹھا ہو، کردار سے پتہ چل جائے کہ ولایت علی کہاں ہے اور بغض علی کہاں ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات؟ تھوڑا موضوع کو آگے لے جاؤں گا تک نہیں بیٹھے. توجہ رکھیے گا. ہر آپ کے امام نے فرمایا تھا، چھٹے امام نے فرمان سنے، فرمایا تھا ہمارے شیعہ جب تم پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، لوگ تمہاری زندگی تم سے چھیننا چاہیں، کیا کیسے زندگی گزارنا، فرمایا اتنا علم حاصل کرنا کہ زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج ہو جائے. علم سے مقابلہ کیجئے نا. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے قاتل کے بارے میں اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو،
ابن ملجم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا، میرے بدلے میں قتل کرنا تو فقط میرے قاتل کو۔ ہم ڈنڈا تو اٹھا نہیں سکتے، ہم ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتے، ہم کلاشنکوف کلچر کی پیداوار نہیں ہے، ہم بم بلاسٹ کی پیداوار نہیں ہے، تو پھر کیسے مقابلہ کریں؟ فرمایا علم کے ساتھ۔ پروفیسر تمہارے ہوں، ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی اپنے بچوں کو کرائیں اسلام کے موضوع پہ، آپ حیران ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے، میں محفل کر رہا تھا، 110 اسٹوڈنٹ تھے ایک یونیورسٹی میں، 6 شیعہ تھے، تنگ کیا گیا کہ آپ فلاں موضوع پہ کام نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں، فلاں پہ نہ کریں۔ جب تھیسس کی باری آئی، خود مجھے کہا گیا کہ اہل سنت کے فلاں عالم کی تفسیر پہ کام کریں۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں نے کام کرنا ہے تو اس ہاتھوں سے لکھی ہوئی تفسیر پہ کام کرنا ہے جس کے سینے میں ولایت علی کا عقیدہ موجود ہے۔ 2 شخصیتوں کی تفسیر میں لے کر گیا، ایک حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی، اور ایک مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی۔ میں نے کہا مجھے ان میں سے کسی پہ کام کرنے دو۔ آپ حیران ہوں گے جب لوگوں نے ان تفاسیر کو پڑھا، حیران ہوں گے، اتنا خوبصورت اسلوب، اتنا پیارا انداز، اتنی علمی کاوش، اتنا بہترین انداز۔ اور یاد رکھیں، مقابلہ کرنا چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ تمہارا دشمن ایک کتاب لکھے تم اس کے مقابلے میں 10 کتابیں جواب میں لکھ کے بتا دو کہ باب مدینہ العلم کا ماننے والا کون ہے۔ اور یہ کام آپ کے علماء نے کیا۔ جب لکھی گئی ہمارے چکوال کے اندر آفتاب ہدایت، تو جواب آپ کے علماء نے دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، چونکہ میں اسی دھرتی کا بیٹا ہوں اور اس مٹی کا میں بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس لکھنے والے کو جب جواب ملا تو اس نے پورے اپنے علاقے کے دیوبندی علماء کو اکٹھا کر کے کہا، کوئی ہے جو محمد حسین نجفی کے اس جواب تجلیات صداقت کا جواب دے؟ وہ نے کہا اس کا کون جواب دے گا، ہم نے ایک کتاب لکھی، اس نے 2 لکھی۔ اور یاد رکھے دوستو، نہیں ہوا ہے کوئی مائی کا لال پیدا جو اس بات امامت کا جواب دے، تجلیات صداقت کا جواب دے، تنزیہ الامامیہ کا جواب دے، احسن الفوائد کا جواب، احسن العقائد کا جواب دے۔ آپ ایسے علماء پیدا کیجئے، اپنے لائق بچوں کو مدرسوں کی زینت بنائیں، تاکہ جب ان مدرسوں سے پڑھ کے نکلے مفسر قرآن بنے، محدث بنے، تاریخ دان بنے، جو تفسیر کرے خطبہ فدق کی، جو تفسیر کرے خطبہ غدیر کی، جو منبر پر بیٹھ کر اپنی قوم کے بچوں کو سمجھائے کہ خطبہ غدیر محض نعروں کے لیے نہیں، انسان کی تربیت کا سب سے بہترین پیغام اللہ نے غدیر کے خطبے کے اندر رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تھک تو نہیں گئے آپ میری بات؟ مومنین کرام، امام نے کام کیا، اور وہ کام کیا تھا اب ذرا سنیے۔ ہر علمی موضوع پر امام نے ایک سکالر پیدا کیا۔ حالانکہ باب مدینہ العلم کا بیٹا بیٹھا، علم لدنی کا وارث بیٹھا ہے، کیا ضرورت تھی؟ کیوں ابو بصیر بنایا؟ کیوں جابر بن حیان بنایا؟ کیوں حشام کو بنایا؟ ایک موضوع پر، اس لیے کہ دنیا اس وقت مختلف علوم مختلف علاقوں میں رائج تھے۔ یونان فلسفے میں ماہر تھا، کوئی علاقہ علم کلام میں ماہر تھا، کوئی علم حدیث میں ماہر تھا، کوئی علم تفسیر میں ماہر تھا، کوئی کیمیا میں بات کرتا تھا۔ امام صادق نے کیا کیا؟ دنیا کو فتح کرنے کے لیے، توجہ رکھیے گا، لوگ تلواریں چلاتے رہے، جعفر صادق اپنے لائق شاگرد پیدا کرتا رہا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اب توجہ رکھیے گا، ہر علاقے میں جب امام کے علم کا شورا پھیلا، اور امام کے اصحاب جب اپنے علم کے ذریعے جو انہوں نے خزانہ امامت سے لیا تھا، جب وہ علم کی دولت لوگوں تک پہنچاتے تو لوگ پوچھتے، یہ حشام کس کا شاگرد ہے؟ یہ زرارہ کس کا شاگرد ہے؟ یہ جابر کس کا شاگرد ہے؟ یہ ابان بن تغلب کس کا شاگرد ہے؟ یہ کن کے شاگرد ہیں؟ تو جواب ایک آتا تھا، یہ سارے کے سارے جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔
یہ سارے کے سارے امام صادق کے شاگرد ہیں. مومنین کرام پھر لوگ آتے مدینے پہنچ جاتے. توجہ رکھیے گا اس جملے پر. مثلا فلسفے کا ماہر آیا کہ میں فلسفے میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. کس سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا امام صادق سے. امام کی خدمت میں پہنچا. آپ جعفر صادق ہیں؟ فرماتے تھے ہاں. میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام اپنے لائق شاگرد کو بلاتے فرماتے اس سے مناظرہ کر. علم کلام کا ماہر آیا. مولا میں آپ سے مناظرہ چاہتا ہوں. فرمایا ہشام سے مناظرہ کر. میں مناظرہ چاہتا ہوں ابو بصیر سے مناظرہ کر. میں مناظرہ چاہتا ہوں جابر سے مناظرہ کر. نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ رکھیے گا ان لفظوں پر. لوگ کہتے ہیں نہیں فرزند رسول ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میرے امام کو اپنے شاگردوں کی قابلیت میں اتنا اعتماد تھا. فرماتے جاؤ پہلے ان سے مناظرہ کرو, ان سے جیت گئے تو میرے پاس چلے آؤ. ایسی لائق ایک جماعت تیار کی. نتیجہ کیا نکلا کہ امام کا مکتب پھیلنے لگا. آپ حیران ہوں گے, ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں. آج وہ پابندی نہیں ہے. آج مسئلہ شرعی گھڑنے کی اجازت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. مرضی کی نمازیں اور روزے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل شرعیہ میں اپنی ذاتی انا اور ذاتی مرضی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کی طلاق کرانے کے لیے سنی بننے کی ضرورت نہیں ہے. امام صادق کی فقہ ہے جس نے تیری عزت کو بھی بچایا ہے اور تیرے کردار کو بھی بچایا. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا, توجہ رکھیے گا. خدا بندہ جس کا نام تھا. تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی میری. آج مجھے کھلا میدان ملا ہوا ہے انشاءاللہ. جی آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. مل کے ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد کے ساتھ. جتنی رب نے طاقت دی ہے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات وآل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات. یہ بادشاہ تھا, اس نے بیوی سے جھگڑا ہوا, غصے میں طلاق 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 کہہ دیا. صبح اٹھا تو اپنے وزیر کو بلایا. کچھ باتیں اشارے میں کروں گا اور گزر جاؤں گا, اس لیے کہ اشارہ ہی ممبر کے تقدس کے حوالے سے اشارہ کافی ہے اور یہ اشارہ آپ سمجھ جائیں گے. وہ اشارہ کیا, اس نے 3 بار کہا طلاق طلاق ہو گئی. صبح اٹھا وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کے کہنے لگا تجھے گھبرائے تھے نا, پھر میرے لگا سے دیکھو تھوڑے نال میں نہ پڑھ رہے. توجہ رکھنا. وہ کہ یہ کام میں نے کیا, جاؤ مسلمانوں کے تمام علماء بلاؤ. چاروں فقہوں کے 4 علماء بلائے گئے. کون کون؟ امام حنفیہ, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل. کہا صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, حل دیں. ایک جواب آیا, اس کا حل وہی ہے. جاگتے بیٹھے ہو اور ساری کتاب کو بندے ہوئے. جواب اس کا وہی ہے, وہ کیجئے تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے. وہ بادشاہ چیخا. اب سب تم متوجہ نہیں ہوگے تو میرا لفظ ضائع ہو جائے گا. کہنے لگا مولوی صاحبان ذرا یہ بتاؤ, تم تو کہتے ہو کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے, یہ کیسی حفاظت ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے, یہ کیسی حفاظت ہے؟ کہیں علی والا جو بیٹھا تھا نا, اور یاد رکھنا یہ جملہ غلط نہیں ہے, جہاں بھی علی والا ہوتا ہے اپنا معیار رکھتا ہے, اپنا معیار رکھتا ہے. کھڑا ہو گیا کہا بادشاہ تیرا وزیر خیانت کار ہے. کہا کیوں, کیا کیا اس نے؟ جوادی صاحبی شاید واقعہ سننے آ رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد والے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا علی زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرا تو نہیں گئے کوئی میری بات؟ کہا جی اس نے امام صادق کی فقہ کا عالم نہیں بلایا ہے. اب اندھے کو کیا چاہیے؟ بھوکے کو کیا چاہیے؟ کھانا. پیاسی کو کیا چاہیے؟ پانی. اب وہ بیچارے کو آپ بھوکا کہیں، پیاسا کہیں، اندھا کہیں. اس نے کہا کیا کیا تو نے، کیوں نہیں بلایا؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے، کہا بادشاہ جان کی امان بہوں عرض کروں یہاں تو کوئی شیعہ عالم ہے ہی نہیں، میں کہاں سے بلاتا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا نجف اشرف کے اندر علوم اہل بیت کا ستارہ چمک رہا ہے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ شیخ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کا زمانہ. بادشاہ نے کہا جاؤ سواریاں لے جاؤ پوری سج دج کے ساتھ، بادشاہ اور بادشاہوں کی سواریاں اور بادشاہوں کے پیغام رساں اور وزیر سمیت چلے. یہ وہ دور تھا جب علوم اہل بیت پروان چڑھ رہے تھے، اور شیخ نصیر الدین طوسی کی شاگردی میں علامہ ہلی جیسا ایک پاکیزہ دینت شخص بھی پروان چڑھ رہا تھا، جس نے عالم بچپنے میں جن کا اتحاد ثابت ہے. غالباً 13 سال عمر تھی اس وقت جب یہ شخص گیا. کہا کہ آپ شیعہ عالم ہیں؟ شیخ نصیر الدین طوسی کو کہنا ہاں ہوں. تو ہمارے بادشاہ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ اس کا حل فقہ اہل بیت کی روح سے چاہتا ہے. اب میں منظر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اسے ڈھونڈیں گے شاید روایت میں نہ ملے. دل یہ کہتا ہے کہ شیخ نصیر الدین طوسی نے اپنی محبت بری نگاہ اپنے اس شاگرد پہ ڈالی جس کو تاریخ نے علامہ ہلی لکھا ہے. کہا ہلی بیٹا اٹھو، چلے جاؤ ایران اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ فقہ امام صادق کا معیار کیا ہے. توجہ رہے میرے لفظوں پر. اب بے شک نعرہ لگائیں نہ لگائیں وہ آپ کا کام ہے، لیکن توجہ آپ کے ہٹنی نہیں چاہیے. توجہ رہے. چلے علامہ ہلی علیہ رحمہ، مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات. چلے. جب پہنچے تو بادشاہ کے دربار کے باہر اترے، اپنی جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں لے لی. اب عمر بھی 13 سال ہے، جوتیاں بھی بغل میں ہیں اور جا رہا ہے بادشاہ کے دربار میں. اب سارا دربار ہنسنے لگا، بڑے بڑے وہاں علماء آئے ہوئے تھے دوسرے مذاہب کے، اور علامہ علی خرامہ بے نیاز چلے بادشاہ کے برابر والی کرسی پہ جا کے بیٹھے. انداز کیا ہے اور اہتمام کیا ہے، توجہ رکھیے گا. جب بیٹھے نا تو بادشاہ نے پہلے تو بچہ دیکھا 13 سال کا، بھائی اتنے بڑے بڑے مولویوں کا مقابلہ یہ بچہ کیسے کرے. علامہ بیٹھے، کہنے لگا بادشاہ حضرت کیا آپ شیعہ عالم ہیں؟ فرمانے لگے میں امام صادق کے مکتب کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. یہ عاجزی کا معیار ہے. اچھا تو حضور یہ آپ کا کیا انداز تھا، آپ جوتیاں بغل میں لے کے آ گئے؟ کہا بادشاہ معاف رکھنا، مسافر ہوں، ڈر لگتا ہے بادشاہوں کے دربار کے باہر سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں. کہیں میرے دربار کے باہر سے جوتے چوری ہونے کا ڈر ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ صحیح تاریخ لکھتے ہیں، مسکرا کے کہنے لگے تم کیا ہے، مصطفیٰ کے جوتے مصطفیٰ کے دربار کے باہر سے چوری ہو گئے. اب یہ ایک نیا حیرانگی والی بات تھی. کہنے لگے کس نے چوری کیا؟ تو فوراً امام ابو حنیفہ کا نام. اب یہ عجب تھا، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو امام اعظم کے ماننے والے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ امام اعظم امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، جو خود کہتا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نے امام صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا. اب جیسے ہی نام لیا نا تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہے ہیں. کہا بادشاہ یہ جھوٹا ہے. کہا کیسے؟ کہا وہ تو رسول اللہ کی رحلت کے 80 سال بعد پیدا ہوئے، وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ کہا معاف رکھنا بادشاہ، غلطی ہو گئی تھی، امام ابو حنیفہ نہیں تھے، وہ امام مالک تھے. کہا وہ 100 سال بعد آئے. کہا معاف رکھنا وہ میں بھول گیا ہوں، وہ امام مالک نہیں، امام شافعی تھے. امام شافعی والے کھڑے ہو گئے. کہا وہ 130 سال بعد ہوئے. کہا معاف رکھنا بھول گیا، وہ امام حنبل تھے. کہا وہ تو 150 سال بعد پیدا ہوئے. بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا مولانا جوتوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، مجھے میرے مسئلے کا حل
یا صلی علی محمد و آل محمد. گھبرا تو نہیں گئی؟ بس میں نے بات کو سمجھ لی. یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. ان مدارس کے دستے بازو، ان علماء کے مددگار بنیے، طلباء کی مدد کیجیے. کم از کم اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ آپ ہفتے میں 2 طالب علموں کا کھانا پیسوں کی صورت میں، اسے آپ گھر سے روٹی تو نہیں اٹھا کے لا سکتے، کم از کم 2 طالب علموں کا کھانا کم از کم اپنے گھر سے مدرسے کے پاس ضرور بھیجیں. ہو سکتا ہے کل یہی آپ کا بھیجا ہوا کھانا اس طالب علم کی پرورش اور ان کے آگے بڑھنے کا سبب بنے، اور یہی شخص مفسر قرآن بن جائے، محدث بن جائے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ تمہیں اس مفسر اور محدث کی خدمت گزاروں میں شمار. میں مصائب نہیں پڑھوں گا، اب آپ تشریف لے آئے. جن سب کا انتظار تھا الحمدللہ بہت سارے عوام اکٹھے آ گئے. آپ اس حدیث کے مصداق بنے جس کے بارے میں معصوم نے جس انداز میں فرمایا، کن عالمن او متعلمن او محبا لہما لم تکن رابعا. عالم بننا، متعلم بننا، ان دونوں سے محبت کرنا، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا اس ادارہ علمیہ کو ترقی دے، اور کوثر علی شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.